السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سراج اہل جنت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نور چشم، جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بھانجی اور جنت البقیع میں دفن ہونے والی یہ سب سے پہلی صحابی کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہ تھا اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، جن کے بہتر و برتر ہونے کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں کی: نعم الرجل عبداللہ، یعنی عبداللہ بہترین شخص ہے۔ عظیم الشان مجاہد، جرنیل، شہید صحابی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھتیجی، جن کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا بھائی کتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور مجھ سے پہلے شہادت کا بلند مرتبہ پایا۔ سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے تعمیر مکہ میں حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت منصب رسالت پر فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن صداقت و امانت میں مشہور تھے۔ اپنے حکیمانہ انداز سے آپ نے اس مسئلے کا بہترین حل نکالا اور تمام قریش کے قبائل کو یکجا کر دیا۔ تاریخ کے اس مشہور واقعے کے دنوں میں قریش کے جری، بہادر اور نڈر انسان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام حفصہ رکھا گیا۔ جب اس بچی نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد اسلامی ماحول کی چمک دمک دیکھی۔ ابا جان کو ببانگ دہل اسلام کا پرچار کرتے دیکھا۔ چچا، ماموں، پھپھی سبھی اسلامی رنگ میں رنگے جا چکے تھے۔ جب یہ جوان ہوئیں تو ان کا نکاح خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو بنو سہم سے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ قریش مکہ کو جب بنو سہم کے اس نوجوان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو بہت غصہ ہوئے۔ ان پر بھی ظلم و ستم کے تیر آزمائے گئے۔ انہیں بھی کفار مکہ کی جانب سے بے انتہا مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم ملا۔ اس دفعہ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ حضرت حفصہ اور حضرت خنیس رضی اللہ عنہما دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے لگے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ التزام کیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآنی آیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، یہ انہیں سن کر زبانی یاد کر لیتی اور آیات کے معنی اور مطالب پر خوب غور و خوض کرتی۔ لیکن حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کا شوق اور جذبہ میدان جہاد کی تیاری کا تھا۔ سن 2 ہجری مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کا سال تھا۔ قریش مکہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم لے کر چل پڑے۔ اس جنگ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو دوران جنگ شدید زخموں کا شکار ہو گئے اور مدینہ واپسی پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے درجے پر پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ نے جنت البقیع میں حضرت حفصہ کے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پہلو میں دفن کرنے کا حکم فرمایا اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے قضاء و قدر کا معاملہ گردانتے ہوئے ہمتاً اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ کثرت تلاوت اور کثرت صیام کو اپنا معمول بنا لیا۔ جب یہ بیوہ ہوئیں اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کریم کو اپنا روز شب کا معمول بنا لیا۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی اس لاڈلی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ بیٹی کے چہرے پر نیکی، تقویٰ اور معصومیت کے روشن آثار کے ساتھ ساتھ بیوقی کی تلخ پرچھائیاں ان کے لیے دلی بے چینی کا سبب بن رہی تھیں۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے دل میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو انسانی معاشرے کے لیے اہل خیر اور قدر و منزلت میں اضافے کا باعث بنا۔ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے ہمسفر ساتھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں اور وہ آج کل اسی قسم کے صدمے سے دوچار ہیں جس صدمے میں میری بیٹی مبتلا ہے، تو کیوں نہ اس سلسلے میں ان سے براہ راست بات کی جائے۔ جب انہوں نے اپنے اس ارادے کا ذکر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت کی مہلت مانگی اور پھر چند دن کے بعد جب دوبارہ اس موضوع پر بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں،
یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کو آپ کے عقد میں دے دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر مسکرائے اور خاموش ہو گئے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی خاموشی کا انداز اختیار کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ انہیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ان کی پیشکش کو یوں سرد مہری کی نظر کر دیا جائے گا۔ ان کا دلی خیال تو یہ تھا کہ میری پیشکش کو بخوشی قبول کر لیا جائے گا، لیکن یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میری دینی خدمات اور مخلصانہ رفاقت اور خاندانی وجاہت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ رشتہ داری اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ شکایت لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے پوری داستان سننے کے بعد مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا۔ چند روز بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات تو پوری ہو گئی کہ عثمان کا نکاح میری بیٹی حفصہ سے بہتر خاتون سے ہو گیا، لیکن اب دوسری بات کے پورے ہونے کا انتظار تھا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ وہ کون ہوگا جو عثمان سے بہتر ہوگا اور اس سے میری بیٹی کی شادی ہوگی؟ کچھ عرصے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کو یہ اعزاز نصیب ہو جائے گا کہ وہ ام المومنین کے بلند ترین درجے پر فائز ہو جائیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 3 ہجری میں غزوہ احد سے پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس سے پہلے حضرت سودہ بنت زمع اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت حفصہ کے ساتھ شادی کا اندیہ ظاہر کیا تھا، اسی لیے میں اس روز خاموش ہو گیا تھا کہ میں یہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارادے کا اظہار نہ کیا ہوتا تو میں بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سورہ نمل کی یہ آیت پڑھی، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نعمت کی ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے بعد علم دین حاصل کرنے کی طرف راغب ہو گئیں۔ قرآن کریم کی جو آیات وحی کے ذریعے نازل ہوتی وہ سن کر زبانی یاد کر لیتی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے انہیں پوری توجہ سے سنتی اور دل میں محفوظ کر لیتی۔ شرعی احکامات معلوم کرنے کے لیے اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا گفتگو میں بہت تیز تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے ام مبشر رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک روز میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیت رضوان میں حصہ لیا ہے وہ سب جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لِأَوَّارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مگر یہ بھی تو ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نہایت خدا پرست تھیں اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھیں۔
حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں یہ حدیث ان کی شان میں بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا رضی اللہ عنہا بنت عبداللہ نے ان کو لکھنا سکھایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا نے ان کو چونٹی کاٹنے کا منتر بھی سکھایا۔ بعض نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے تمام ریٹن ڈاکیومنٹس کو کمپائل کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوا دیا۔ یہ ڈاکیومنٹس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تا زندگی آپ کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامات پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں مل گیا، انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا۔ ابن سیاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو بھائی سے کہنے لگیں، تم اسے کیوں الجھتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے، پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ ان کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم میں اور باقی دیگر کتب احادیث میں ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات اصل میں آنے والے حالات کی تیاری اور ٹریننگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے بہتر رشتوں کو منتخب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین لکھ رکھا تھا۔ اگر انسان اللہ پر کامل توکل کر کے آگے بڑھے تو اٹھنے والا ہر قدم بہتری کی جانب ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیات کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔